قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انسان جب غور کرتا ہے تو کچھ ایسی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جن کو پہلے اس نے کبھی اس طرح سے دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ ہم بچپن سے اس آیت کو سنتے آ رہے ہیں اور ظاہری چیزوں مثلاً پھلوں کو، اچھے کھانوں کو، میٹھے پانی کو اور اچھے لباس کو اور ایسی ہی چیزوں کو اللہ پاک کی نعمت سمجھا کرتے تھے، اور بلا شبہ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ کی ایسی نعمتیں بھی ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کو بھول کر دنیا داری میں مصروف ہو جاتا ہے، تب اللہ اس کو ایسی پریشانی، ایسا غم دے دیتا ہے جو انسان کو اللہ پاک کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ اس دکھ اور پریشانی کی وجہ سے انسان کو یاد آتا ہے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا کس قدر ضروری تھا۔ اصل میں وہ دکھ اور پریشانی بہت بڑی نعمت اور اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، جس کی وجہ سے انسان دوبارہ اپنے خالق کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو دین کی فکر دیتا ہے تو ایسے کام جب انسان چھوڑ دیتا ہے جو دین کی روح سے ٹھیک نہیں ہوتے، تو شیطان بار بار اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اس کام سے تمہاری عزت تھی، اتنی شہرت تھی، اب کم ہو جائے گی، اس سے تمہارا مقام تھا، اس سے تمہیں پیسہ ملتا تھا، اور انسان کو کافی پریشان کرتا ہے۔ لیکن اصل میں اللہ نے ایسے کاموں سے نجات دے کر کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ جن کاموں کے کرنے سے انسان کی آخرت برباد ہوتی ہے، ان کاموں سے دور کر دینا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ایسی بیماری، ایسا غم، ایسی تکلیف جو انسان کو رب کے قریب کر دے، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا احسان ہے، اس کی دی ہوئی نعمت ہے، اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں۔ بڑے بڑے عقل کے پہاڑ خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا احتیاطی تدابیر کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو آپ سے زیادہ محتاط تھے، مگر اچانک انہیں برین ٹیومر، بلڈ کینسر یا ہیپاٹائٹس جیسی بیماری تشخیص ہوئی اور وہ چند دنوں یا ہفتوں یا چند لمحوں میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ اگر آپ کے بیوی بچے سرکش نہیں بلکہ آپ کے تابعدار اور فرمانبردار ہیں، خاندان میں بیٹے بیٹیاں مہذب، باحیا اور باکردار سمجھے جاتے ہیں، تو اس کا سب کریڈٹ بھی آپ کی تربیت کو نہیں جاتا، کیونکہ بیٹا تو نبی کا بھی بگڑ سکتا ہے اور بیوی تو پیغمبر کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ یہ تو صرف اور صرف اللہ پاک کا آپ کے اوپر احسان ہے۔ اور کیا یہ اللہ پاک کا انعام نہیں کہ اس نے اپنی مخلوقات میں ہمیں انسان بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کیا، اور ہم سارا دن اپنے کام اچھے سے انجام دیتے ہیں اور رات کو پرسکون نیند سوتے ہیں، بغیر کسی دوائی اور بغیر کسی تکلیف کے۔ کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ اولاد جیسی نعمت کیا ہوتی ہے، یہ بے اولاد حضرات سے پوچھ کر دیکھ لیں۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کریں اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور ہمیشہ عاجز رہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟